السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آر آل ویل. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ، ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں علم میں بڑھائیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ، بے شک میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیے، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرمائیے. آپ بہت بڑے عطا فرمانے والے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی نعمت بخشیے گا، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے گا. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم سورہ الغاشیہ پڑھیں گے، which is سورہ نمبر 88. پچھلی سورہ الاعلیٰ جو ہم نے پڑھی تھی اس میں دو گروہوں کا ذکر تھا، دو گروپس کا ذکر تھا. ایک تو وہ گروپ جنہوں نے نصیحت سے فائدہ اٹھایا اور پھر اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، اور دوسرا جو گروہ تھا انہوں نے نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ جہنم کے مستحق ہو گئے. اب اس سورہ میں یعنی سورہ الغاشیہ میں ان دونوں گروہوں کی آخرت میں جس قسم کی زندگی ان کو ملے گی اس کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے، اور یعنی اس لائف کی کچھ ڈیٹیلز ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی جو صفت تخلیق ہے، یعنی کریٹ کرنے کی جو اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے، نرچر کرنے کی، پالنے کی جو صفت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آفاق کی یعنی اس یونیورس کی، کائنات کی کچھ نشانیوں کا بھی ذکر کیا ہے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے، یعنی اللہ کی جو پرفیکٹ ذات ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ کی جو بینگ ہے جس میں ایک پرفیکشن ہے، ایک آئیڈیل بینگ ہے، تو اس ذات کے ایٹریبیوٹس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسا دن لائے، ایک ایسا دن برپا کرے جس میں مکمل انصاف ہو، اور یعنی وہ مثالی اور پرفیکٹ انصاف ہو. اس لیے آفاق کی وہ نشانیاں، یہ جو یونیورس کے جو سائنز ہیں، وہ قیامت کی ضرورت کو بھی ثابت کرتی ہیں. یعنی آپ کو یونیورس میں جو سینرجی اور جو آپ کو اس میں ایک ہارمنی نظر آتی ہے، پرفیکشن نظر آتی ہے چیزوں میں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ظاہر ہوتی ہیں، اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ذات پھر انصاف بھی قائم کرے گی. ایک لازمی تقاضا ہے کہ وہ ذات انصاف کرے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ قرآن میں خاص طور پہ یہ جو 30واں سپارہ ہے اور 29واں سپارہ جو ہے، اس میں آخرت کی زندگی پر اتنا زیادہ زور کیوں ہے اور اتنا زیادہ اس کا ذکر کیوں ہے. اٹس آلموسٹ ریپیٹیٹیو. اتنے نظارے ہیں اور اتنے اس کا تذکرہ ہے. تو میرے خیال میں اسلام ایک اخلاقی مذہب ہے، اور اسلامی اخلاقیات کو اپنانے کے لیے، اس کیریکٹر کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے خدا کا صحیح تصور ہونا، اور پھر آخرت کی زندگی پر پکا پختہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ دونوں کمزور ہو جائیں، یعنی اللہ پہ آپ کا ایمان کمزور ہو جائے یا آخرت کا عقیدہ بلر ہو جائے،
تو پھر اس لیول کی اسلامی جو اخلاقیات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ یا جس کا تقاضا کیا جاتا ہے انسان سے، اس کو اپنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی وہ جو ایک ریکوائرڈ کنوکشن ہے اور ایک موٹیویشن ہے اس کانڈکٹ کو اپنے اندر لانے کے لیے، اپنانے کے لیے، وہ بہت ضروری ہے. یعنی وہ ایک کنوکشن کے لیول پہ انسان جب ہوگا تو پھر وہ ایفرٹ کرے گا اس اخلاق کو اپنانے کے لیے. اب انشاءاللہ اگلی صورتوں میں ہم دیکھیں گے اسلامی اخلاقیات کے کچھ پہلو، ان کا ذکر آئے گا کہ کیا کیا انسان سے ریکوائرڈ ہے، کس طرح کا اخلاق ریکوائرڈ ہے. وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلامی اخلاقیات اپنانے کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کتنا ضروری ہے. یعنی اگر آپ کو کسی کو معاف بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو یعنی ایک انسان کو اپنے اندر جو اس کا ایول ہے یا جو اس کا یعنی جو ایک بدلہ لینے کا جو آپ کا تقاضا ہوتا ہے آپ کے اندر سے، ان سب فیلنگس کو دبانا پڑتا ہے، ان کو کویل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے پھر یو نیڈ اے ویری اسٹرانگ موٹیویشن. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آخرت کا جو اتنا زیادہ تذکرہ ہے، جو ایک طرح سے اس کی ڈرمنگ ہے، تو وہ انسان کے دل میں اس عقیدے کو پختہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ عقیدہ پختہ ہوگا تو پھر انسان انیبل ہو جائے گا، یا اس کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنے اخلاق کی اس طریقے سے تعمیر کرے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خدا یعنی توحید اور خدا کی صفات اور پھر آخرت پہ بہت زیادہ زور ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلی صورت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تھا کہ نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کریں، اور اس پر پھر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور اب اس سورہ مبارکہ کی آخری آیتوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کا کام تو محض پیغام پہنچانا ہے اور نصیحت کرنا ہے، میسج ڈیلیور کرنا ہے. اس پیغام پر زبردستی کسی سے عمل کروانا یا لوگوں کے پیچھے پڑھ کر یہ پیغام پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سورہ کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس سب پر چھا جانے والی یعنی قیامت کا حال پہنچا ہے. اس طرح کا جو ایک سوال آتا ہے یہ جواب طلب کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ بلکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس سوال کا کہ جو آڈینس ہے، جو مخاطب ہے، اس کو متوجہ کرنا، یا پھر جو معاملہ ہے اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کی طرف اشارہ کرنا. ٹھیک ہے. کیا تمہیں پتہ چلا ہے اس چیز کے بارے میں، وہ جو ایک ہمارا انداز ہوتا ہے. تو یہ سوال معاملے کی اہمیت اور کیا کہتے ہیں آڈینس کی یا لسنر کی توجہ لینے کے لیے ہوتا ہے. غاشیہ سے مراد قیامت ہے، اور اس کا روٹ ورڈ غین شین یا غین شین واو ہے، اور اس کا مطلب ہے ڈھانپنے والی، کور کر دینے والی. یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ قیامت کی جو ہولناکی ہے وہ سب چیزوں کو ڈھانپ لے گی، اس لیے اسے غاشیہ کہا گیا. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو سب تمام چیزوں کو ڈھانپ لے گی، انویلپ کر لے گی. سورہ دخان کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ہم دیکھتے ہیں سو اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں لے کر آئے گا، جو لوگوں کو ڈھانپ لے یہی دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی یخشن ناس، یہاں پہ بھی وہی ورڈ یوز ہوا ہے اسی روٹ ورڈ سے، یعنی وہ چیز جو انسانوں کو ڈھانپ لے گی، ایک ایسی مصیبت، ایک ایسا ایونٹ، ایک ایسا ایک اس طرح کا ڈیزاسٹر. سورہ عنکبوت آیت نمبر 55 اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے. جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا اور کہے گا جو تم کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو. ایک اور رائے غاشیہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد جہنم ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 کرتے ان کے گندھک کے ہوں گے یعنی جہنمیوں کے، اور ان کے چہروں پر آگ لپٹی ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی آگ چھائی ہوگی. تغشا وجوہہم نار، یعنی آگ ان کے چہروں پر چھا گئی ہوگی. تو یہ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے یہ لفظ، یعنی چھا جانے کے معنوں میں. سورہ آراف آیت نمبر 41 لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین،
ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اوڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جو غواش کا ورڈ ہے وہی غاشیہ اور غواش سیم روٹ ورڈ, اوڑھنا ہے یعنی اوپر سے, اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آیت نمبر 2 ریسائٹ کروں گی. وجوہ یومئذ خاشعہ, کئی چہروں پر اس دن ذلت برس رہی ہوگی, یا کئی چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے. چہرے کے تاثر جو ہے انسان کے اندر کی کیفیت, اس کے اندر کی فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں, اور کچھ جگہوں پر اس کو آنکھوں کا جھکا ہونا بھی کہا گیا ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے, ایسے حال میں ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے, چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ لوگ کہیں گے جو ایمان لائے تھے, بے شک خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں رکھا. خبردار, بے شک ظالم ہی ہمیشہ عذاب میں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو نظروں کا جھکانا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. اسی طرح سورہ قمر کی آیت نمبر 7, خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر, اپنی آنکھیں نیچے کیے ہوئے ہوں گے, قبروں سے نکل پڑیں گے جیسے ٹڈیاں پھیل پڑی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ نظروں کا جھکنا یعنی ایک شخص جب ہیوملیٹڈ ہوتا ہے یا ڈرا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ان سب چیزوں کو سگنیفائی کر رہا ہے. اسی طرح سورہ المعارج کی آیت نمبر 44, ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی, ان پر ذلت چھا رہی ہوگی, یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. عاملۃ ناصبہ, محنت کرنے والے, تھکنے والے, یعنی یہ انہی گنہگاروں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ محنت کرنے والے تھے اس دنیا کی زندگی میں اور تھک بھی جاتے تھے اپنی ایفرٹ سے. تو جو کچھ برائیاں ان گنہگاروں نے کی ہوں گی ان کے لیے انہوں نے ایفرٹ کی ہوگی, ان کے لیے محنت کی ہوگی. یعنی کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے, چاہے وہ اچھا ہو یا برا, اس کو سر انجام دینے کے لیے انرجی ریکوائرڈ ہے, اور آپ اس کو جتنے اچھے طریقے سے یا جس حد تک کرتے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ تھکتے بھی ہیں. تو ان کے کام گو کے کفریہ کام تھے اور دین کے خلاف تھے, لیکن بہرحال ایفرٹ تو اس میں بھی لگ رہی تھی نا. تو اچھا, ہمارے ہاں کچھ لوگ اس آیت کی تشریح میں بدعات کا تذکرہ کرتے ہیں, یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی ایفرٹ مس ڈائریکٹڈ تھی, جنہوں نے نیکیوں کا کچھ ایسا کانسیپٹ بنایا تھا جو کہ دین میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, بدعت اسی کو کہتے ہیں, ٹو انوویٹ سم تھنگ ان دین, کوئی نئی چیز بنا کے پیش کرنا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اسلام نے بدعت کی بہت مذمت کی ہے, یعنی آپ اپنی طرف سے چیزیں ایڈ نہیں کر سکتے دین کے اندر, کیونکہ کوئی انسان خدا کے نام پر, بدعت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی انسان خدا کے نام پر آپ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا. البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم اہل علم کے ہاں بدعت کی جو تعریف ہے, جو اس کی ڈیفینیشن ہے اور اس کا اطلاق, اس کی جو ایپلیکیشن ہے, اس میں اختلاف ہے. یعنی واٹ کین مین بدعت ٹو ون سیکٹ ول ناٹ مین بدعت ٹو اندر سیکٹ. ٹھیک ہے, سو اس کی ڈیفینیشن ڈفر کرتی ہے. تو اس لیے اس قسم کی آیت سے ایویڈنس لے کے کسی بھی گروپ کو, کسی گروہ کو بدعتی کہہ دینا یا کسی کام کو بدعت قرار دے دینا اور اس کے کرنے والے کو پھر آپ بدعتی قرار دے دیں, اور اس پر اس قسم کی آیت کا اطلاق کرنے میں ہمیں پھر احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر ہم اس آیت کو سیاق اور سباق سے دیکھیں تو اس کے پیچھے کیا بات ہو رہی تھی اور آگے کیا بات ہو رہی ہے, تو اس میں عمل کرنے والے اور تھکنے والے سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اعمال صرف نیکی سمجھ کر کیے جانے والے اعمال ہوں, کیونکہ یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہے وہ تو ریلیجس ٹروتھس یا جو بیسک مذہبی سچائیاں ہیں ان کو ڈینائی کرتے تھے, وہ ان کے منکرین تھے جو کفر اور شرک میں مبتلا تھے. تو یہ لوگ مذہب کے خلاف جو ہے اور اپنی جو کفریہ اقدار تھیں, جو اپنی ان کی جو
ویلیوز تھیں کفر پہ بیسڈ، ان کو بچانے کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کرتے تھے. جیسے اب کفار مکہ کی آپ مثال لے لیں، بیسکلی انہی کی بات ہو رہی ہے. تو جو ایفرٹس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیں اور اپنے اس کفریہ سسٹم کو بچانے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ان ریلیجس ٹروتھس کو ڈینائی کر رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، ٹھیک ہے. وہ تو ایک خدا کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، وہ خدا کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تھے. اور پھر ان کی آپ دیکھتے ہیں کانسٹنٹ ایفرٹ ہے، وہ جنگیں بھی انہوں نے لڑیں، ٹھیک ہے، جانیں بھی دیں، مال بھی خرچ کیا. تو یہاں پر ان کے وہ سارے اعمال اور ان کی جو ساری سرگرمیاں تھیں وہ مراد ہیں، جن کو کرنے میں انہوں نے اپنی ذہنی، اپنی مالی اور اپنی جسمانی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ اور مقامات پر بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 دیکھ لیتے ہیں. اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو. وہ ایسے لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، پھر اس کو برباد کر گئی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 36. بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، ٹھیک ہے. مال خرچ کرتے ہیں بٹ کس پرپس کے لیے؟ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے. ابھی اور بھی خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے، اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے. اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 103 سے لے کر 106 تک پڑھوں گی. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دو کیا میں تمہیں بتا دوں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل خسارے نقصان میں ہے. یعنی اعمال تو اس نے کیے لیکن اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس کے روبرو جانے کا انکار کیا ہے، پھر ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. ہم نے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن نہیں قائم کیا، کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. یعنی کہ ان کی ایفرٹ ہے، ان کی اتنی ایفرٹ ہے مگر وہ ایفرٹ ساری مس ڈائریکٹڈ ہے. اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے نیت کیا ہے کہ انسانوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، اس سچائی سے روکیں جو ایک نبی لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی سارے سائنس کو ڈینائی کر دیا، کفر کیا، اور اللہ سے ملاقات کو بھی ڈینائی کر دیا. تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. ان کی سزا دوزخ ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری نشانیوں اور میرے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی تھی. اب سورہ غاشیہ آیت 4 سے پڑھتے ہیں. تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں گریں گے، ٹھیک ہے. یہ انہی جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے. تسلا کا جو روٹ ورڈ ہے صاد لام یا صاد لام واو، اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے داخل ہونا، باقی رہنا اور جلنا. یہ تینوں میننگز اس میں آتے ہیں. تو یہ دہکتی ہوئی اس آگ میں گر جائیں گے. تسقا من عین آنیہ، انہیں ابلتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا. تو ان کا جو ڈرنک ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بوائلنگ واٹر کی اسٹریم، اس سے پلایا جائے گا. آنیہ کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ گرم یا ابلتا ہوا، بوائلنگ. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا سوائے کانٹے دار جھاڑی کے نہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو ان کا کھانا، ان کے پانی کا ذکر کیا، ان کے پینے کا، ڈرنک کا ذکر کیا، اور ان کے کھانے کا ذکر کیا کہ وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ کوئی کانٹے دار جھاڑی ہوگی جو ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی. یعنی جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہو سکتی ہے ایک انسان کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے، وہ دونوں چیزیں کس طرح کی ہیں؟ پانی ہے تو ابلتا ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی تھرسٹ کو نہیں سیٹسفائی کرے گا، آپ کی پیاس نہیں بجھائے گا، الٹا آپ کو تکلیف دے گا. اور کھانا وہ کیسا ہے؟ وہ کانٹے دار جھاڑی، ٹھیک ہے، جو کہ حلق سے ہی نہیں اترے گا.
تو دری کا جو ورڈ ہے یہاں پہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفسرین کا کچھ اختلاف ہے. ایک اوپینین، ایک رائے کے مطابق یہ درا سے ہے، داد را عین، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کمزوری اور جھکنے کے، یہ دونوں میننگز آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایسا کھانا ملے گا جس سے کہ مزید کمزوری پیدا ہوگی ان کے اندر. اور دری کا جو ورڈ ہے وہ یہاں پر مدرعن کے معنی میں ہے، یعنی اس میں فائل کے معنی میں ہے، یعنی کمزور کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ کھانا کیسا ہوگا؟ یہ کھانا بجائے اسٹرینتھن کرنے کے یا نرش کرنے کے اور کمزور کرے گا. دوسری رائے کے مطابق دری ایک قسم کا پودا ہے جو کہ جب ہرا بھرا ہوتا ہے تو اونٹ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو وہ زہر بن جاتا ہے، پوائزنس ہو جاتا ہے. تیسری رائے کے مطابق یہ اس کھال کو کہا جاتا ہے جو ہڈی کے اوپر ہوتی ہے، بالکل تھن لیئر اور گوشت کے نیچے ہوتی ہے، اور یہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو گویا یہ اتنا کم ہوگا، یہ کھانا اتنا تھوڑا ہوگا کہ اس کے کھانے سے نہ بھوک مٹے گی اور نہ صحت بنے گی. تو یہ سارے میننگز اس ورڈ میں آ جاتے ہیں. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ صحت بناتی ہے اور نہ بھوک کو دور کرتی ہے. یعنی یہ جو جھاڑی ہے کانٹے دار، یہ نہ ان کی صحت بنائے گی اور نہ ان کی بھوک کو دور کرے گی. یہ اہل جہنم کے کھانے پینے کے حوالے سے بتایا گیا. اور اس طرح کی مزید کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں. سورہ رحمان کی آیت نمبر 44، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، گنہگار جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی میں تڑپتے پھریں گے. سورہ محمد کی آیت نمبر 15، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، سو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا. اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 29، اور کہہ دو کہ سچی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، انہیں اس کی کناتیں گھیر لیں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے فریاد رسی کیے جائیں گے جو تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، مولٹن کاپر کی طرح ہوگا، منہوں کو جھلس دے گا، منہوں کو جلا دے گا. کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی. تو اگین دس از ڈسکرائبنگ دا کائنڈ آف ڈرنک دیٹ دے ول بی آفرڈ. سورہ الحاقہ سورہ نمبر 69 کی آیت 36، ولا طعام الا من غسلین، اور انہیں کھانا ہے مگر زخموں کا دھون. ٹھیک ہے، اور یہ انتہائی ایک ڈسگسٹنگ، یعنی ایک چیز ہے، ایک ڈسگسٹنگ امیج ہے. یعنی کہ جو پس ہوتی ہے، جو زخموں کا جو وونڈز کا جو نکلتا ہے نا، پانی یا پس جو ہوتی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. سورہ واقعہ کی آیت 52 سے 55 کا ٹرانسلیشن پڑھوں گی. البتہ تھور کا درخت کھانا ہوگا، یعنی ان جہنمیوں کی ڈائٹ بتائی جا رہی ہے. پھر اس سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا ہوگا پیاسے اونٹوں کا سا پینا. یعنی وہ پیاس اتنی شدید ہوگی، لیکن جب وہ پانی پئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے کوئی سیٹسفیکشن نہیں بلکہ تکلیف ہوگی مزید. اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16، اور اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. ان تمام آیات میں اہل جہنم کے کھانے اور پینے کے جو مختلف چیزیں ہیں ان کو بیان کیا گیا. امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم میں مختلف درجات کے لوگوں کا ذکر ہے، اس لیے ان مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوراک کا جو مقصد ہوتا ہے کہ انسان کا پیٹ بھرے اور اسے صحت مند بنائے، یہ جہنم کی اس خوراک سے پورا نہیں ہوگا، اور بلکہ الٹا اور تکلیف دے گا. ایک اور جگہ پہ ذکر آتا ہے کہ وہ جو وہ کھائیں گے جہنمی جس پودے سے، تو وہ ان کے جسم میں جا کے اور زیادہ ان کو ڈسٹرب کرے گا، وہ اور اندر جا کے جوش مارے گا، جیسے ایسیڈیٹی کریٹ کرے گا، ان کو اور تکلیف دے گا وہ کھانا. اب آیت 8 سے پڑھتے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن خوش و خرم یا تر و تازہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اب دوسرے گروہ کا ذکر جنہوں نے اللہ کی بات پہ ایمان لائے، نبی کو کنفرم کیا، اور پھر ایمان لانے کے بعد عمل بھی کیا، اپنا تزکیہ بھی کیا. تو وہ چہرے
اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے. ان کے چہروں سے ہی نظر آ رہا ہوگا کہ ان کی انر اسٹیٹ کیا ہے. ناعمہ کا جو ورڈ ہے، نون عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نعمت کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے آتا ہے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش سے خوش ہوں گے. وہ جو ایفرٹ اس دنیا میں انہوں نے کی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ اپنی اس ایفرٹ سے پلیزڈ ہوں گے، وہ خوش ہوں گے اس دن، مطمئن ہوں گے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. سورہ مطففین کی آیت نمبر 24 میں بھی یہی بات ہے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی معلوم کریں گے. اسی طرح سورہ قیامہ کی آیت 22-24، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے. اسی طرح سورہ انسان آیت نمبر 10 and 11، ہم تو اپنے رب سے ایک اداس اور ہولناک دن سے ڈرتے ہیں. یعنی وہ جو متقی تھے، جو کوشش تھے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے اور ان کو یہ یقین تھا کہ ان کا حساب ہوگا، تو وہ اس دن کو فیس کرنے سے ڈرتے تھے. پس اللہ اس دن کی مصیبت سے انہیں بچا لے گا اور ان کے سامنے تازگی اور خوشی لائے گا. اب آیت 10 سے پڑھتے ہیں. فی جنت عالیہ، اونچے باغ میں ہوں گے. یہ جو جنتی ہیں، ان کے بارے میں ان کی ریزیڈنس بتائی جا رہی ہے کہ ان کی جو رہائش ہوگی یہ کیسی ہوگی؟ باغ میں رہیں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. لاغیہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے لام غین واو، جس کا مطلب ہے بے مقصد، یعنی پرپس لیس، بالکل میننگ لیس اور بیہودہ. قرآن کے اچھا، اور اس کے لغوی معنی ہیں چڑیوں کی آواز، یعنی جو برڈز کی جو چرپنگ ہوتی ہے، جو چیٹرنگ ہوتی ہے، جو برڈز کا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے نا، ڈزنٹ مین اینی تھنگ ٹو اس. تو یہ اس کا لٹرل میننگ ہے اس ورڈ کا. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے دیگر مقامات پر بھی جنت کی ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ جنتی جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. یہ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو یہ لفظ سے آپ یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی یوز لیس چیز، ایسی پھینکی ہوئی چیز جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، استعمال کر کے جیسے ہم ٹشو کو پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ہم اور ابھی بات کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 25 میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، یعنی جنت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنتی وہاں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ مریم کی آیت 62 میں آتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، اس میں سوائے سلام کے کوئی فضول بات نہ سنیں گے اور انہیں وہاں صبح اور شام کھانا ملے گا. اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے مومنین کی جو کوالٹیز، جو صفات بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بتائی ہے کہ مومنین لغو سے اجتناب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ میننگ لیس، یوز لیس، پرپس لیس چیزوں سے بچتے ہیں. جیسے سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں. اسی طرح سورہ قصص کی آیت 53 دیکھ لیتے ہیں. اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام ہو، ہم بے سمجھوں کو نہیں منہ لگاتے. اور اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے خاص بندے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کے بندے بنتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں، اللہ کو پلیز کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جو بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے. اور جب بیہودہ باتوں کے پاس سے گزریں تو کس طرح گزرتے ہیں؟ بہت ڈگنیفائڈ طریقے سے، شریفانہ طور سے گزر جاتے ہیں. اب ان تمام آیات میں مومن کی صفات میں سے ایک صفت یا ایک ایٹریبیوٹ کیا بتایا گیا ہے کہ وہ لغو سے پرہیز کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو لغو کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا، بے مقصد اور بیہودہ گفتگو اور اعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ کوئی بھی ایسا کام، ٹھیک ہے، جس کے پیچھے آپ کی کوئی نیت نہیں ہے،
کوئی ارادہ نہیں, کوئی مقصد نہیں, بس ایسے ہی کر لیا, ٹھیک ہے, جسٹ کلنگ ٹائم. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی بینیفیشل یا کوئی کنسٹرکٹیو کام جب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے, اس کا ایک پرپس ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے اس کا, اور پھر اس سے کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے, کچھ ڈیزائرڈ اس سے پھر آؤٹ کم ہوتا ہے اس کا. تو لو کیا ہوگا پھر؟ وہ ہر وہ کام ہوگا جو ہمیں ہماری زندگی کے جو بنیادی مقصد ہیں, ٹھیک ہے, ان سے دور کر دیں, ان سے ہٹا دیں. یعنی ہم اس کام میں اتنا انڈلج ہو جائیں کہ جو ہمارا اصل کرنے کا کام ہے وہ رہ جائے. تو ہمارا بنیادی مقصد جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک جو بنیادی مقصد قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تزکیہ نفس, ٹھیک ہے. انسان جو ہے اپنے اندر سے وہ رذائل اور وہ بری صفات اپنے اندر سے نکالے, اور وہ فضائل اور وہ جو ورچوز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں ایک مزکہ نفس کے لیے, ان کو اپنے اندر پیدا کرے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا. اچھا, اس کے علاوہ ہر انسان اپنی صلاحیت, اپنا ایپٹیٹیوڈ, اپنا ٹیلنٹ, اپنی ایبلٹیز کے حساب سے, اپنے شوق کے حوالے سے کوئی بھی اپنا زندگی کا مقصد متعین کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ٹیچنگ میں جاتا ہے, کوئی میڈیسن میں جاتا ہے, کوئی آرٹ کی طرف جاتا ہے, کسی کا آرکیٹیکچر کی طرف رجحان ہے. تو اپنی صلاحیت اور اپنی ابلٹی کے حساب سے یو کین کریٹ اے پرپس آف لائف فار یور سیلف. تو وہ بھی آپ کا ایک امپورٹنٹ گول ہے زندگی کا. تو اگر ایک انسان جو اس کا دین کا بنیادی مقصد ہے اور جو اس کا ویسے زندگی کا جو مقصد ہے, جو اپنی جس میں وہ اپنے ٹیلنٹ کا اور اپنی ایبلٹی کا اظہار کرتا ہے, اگر وہ اس پہ فوکس کرنے کے بجائے کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں انڈلج کرتا ہے جو کہ اس کا اتنا ٹائم اور انرجی لے لے کہ وہ اپنے اس بیسک کام سے رہ جائے یا اس میں وہ آگے نہ بڑھ سکے, تو پھر کیا وہ کام کیا ہے جو رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ وہ لغو ہے. سو اٹ کین بی اینی تھنگ, ٹھیک ہے. اس کو یوزلی انٹرٹینمنٹ یا میوزک یا موویز کے حوالے سے لو کو جو ہے نا ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ لو جو ہے وہ یہ سب چیزیں ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ اینی تھنگ دیٹ از ڈسٹریکٹنگ یو فرام دا پرپز آف یور لائف, اور جو آپ کے یعنی اتنا ٹائم اس میں آپ کا ویسٹ ہو جائے, تو وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. فیہا عین جاریہ, وہاں ایک چشمہ جاری ہوگا. اچھا ہاں سوری, بیفور وی کم ٹو دس, تو اب اچھا یہ جو ہم نے بات کی لو کے حوالے سے, تو قرآن پاک نے جو فرمایا ہے کہ مومن یعنی جنتی جنت میں لو نہیں سنے گا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک پرفیکٹ آئیڈیل سوسائٹی ہوگی. یعنی وہ ایک ایسی سوسائٹی ہوگی جہاں پہ کوئی بیکار کی بات, کوئی بیہودہ بات, کوئی اریٹیٹنگ بات, یعنی کوئی ایسی چیز جو ایک یعنی انسان کو جس سے تکلیف پہنچے, ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ کو پہنچے, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اس کے ارد گرد. تو وہ ایک ایسی آئیڈیل سوسائٹی ہوگی جہاں سب کے یعنی جو تھنکنگ ہے یا جو پیوریفائڈ سولز کی ایک سوسائٹی ہوگی وہ. تو جنتی معاشرہ جو ہے وہ کیسا ہوگا, اس کی یہ خوبی بتائی جا رہی ہے کہ باقی خرابیاں بھی نہیں ہوں گی اس کے اندر جو دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں, اس کے ساتھ اس خرابی کا بھی وجود نہیں ہوگا کہ یعنی کہ جو ایک انسان کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف دے. کیونکہ جنت کیا ہے؟ جنت ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہے, ایک مثالی تہذیب ہے, ایک آئیڈیل سویلائزیشن ہے. اور بقول مولانا وحید الدین خان کے, ہوز این انڈین اسکالر, ان کے مطابق تو جنتی جو ہیں وہ کچھ اگر وہ لو سے اجتناب کر رہے ہیں یا وہ لو وہاں ہوگا ہی نہیں, تو دیٹ مینس کہ پھر کوئی کام بھی ہوگا اور کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی جس سے کہ ایک سویلائزیشن کی تعمیر ہوگی, اور وہاں پہ پھر انسان یہ جو اپنی ایبلٹیز اور اپنے ٹیلنٹس کا بھرپور اظہار کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تعبیر بھی کی گئی ہے جنت کے حوالے سے. فیہا عین جاریہ, وہاں ایک چشمہ جاری ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ, وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے. سرور کا جو ورڈ ہے وہ سریر کی جمع ہے, اور سریر تخت کو کہتے ہیں یعنی جس پر انسان بیٹھتا ہے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, اور پیالے سامنے چنے ہوئے, سلیقے سے سجائے ہوئے. تو یعنی اٹ ول آل بی ویری پلیزنگ ٹو دی آئیز, ایستھیٹکلی بھی بہت پلیزنگ ہوگی ہر چیز.
اکواب جو ہے اس کا واحد ہے کوب، اس کا مطلب ہے پیالہ، شراب پینے والا. اس کے لیے کاس اور اباریک کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ واقعہ آیت نمبر 17 and 18، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کیا کریں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، آب خورے اور آفتابے اور ایسے جام شراب لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو پیالے ہوں گے یہ کوئی ایسی شراب ہوگی جو کہ کوئی بہتی ہوئی کوئی شراب ہوگی، اس سے یہ پیالے بھرے جائیں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے قطار سے لگے ہوئے. نمارق کا جو ورڈ ہے نمرقتن کی جمع ہے، یہ چھوٹا تکیہ جس پر انسان ٹیک لگاتا ہے آرام کرنے کے لیے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی فرش بچھے ہوئے. زرابی جو ہے وہ بچھونے یعنی قالین، بہت خوبصورت کارپیٹس اور رگز وغیرہ، ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یعنی ایک نعمتوں سے بھرپور ماحول، ایک رچ، ایک پلیزنگ ٹو دی آئیز، خوبصورت، کمفرٹیبل، آرام بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ جو دو طرح کی زندگیاں ڈسکرائب کی گئیں، ایک جہنم کی زندگی اور ایک جنت کی زندگی. تو لیٹس سے کہ جو آپ کے لیے ایک ورسٹ سزا یا ایک ورسٹ تکلیف دہ زندگی کا جو کانسیپٹ ہے، ایک طرف وہ پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، تھرو ایگزامپلس، اور دوسری طرف جو ایک الٹیمیٹ آپ کی ایک فینٹیسی ہو سکتی ہے، ایک آپ کی خواہشات کی جہاں تکمیل ہوتی ہے، ایک ویسا ماحول جہاں پہ آپ کو ہر طرح کا کمفرٹ، لگژری اور ہر طرح کی عیاشی ہو، ایک وہ ماحول دیا گیا. تو یہ دونوں جو ہیں ان کو ڈسکرائب کرنے کے حوالے سے کہ ایک الٹیمیٹ مزری، تکلیف اور سزا کا ماحول ہے، اور ایک الٹیمیٹ پلیجر اور کمفرٹ کا ماحول ہے. اب جنت اور جہنم کے بارے میں ہمارے ہاں دو بنیادی تصورات پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایکچولی جگہیں ہیں، کوئی مقامات ہیں، ٹھیک ہے، فزیکلی جگہ ہیں، فزیکل پلیسز ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو قرآن نے ڈسکرائب کی ہیں یہ مادی طور پر وہاں موجود ہوں گی، فزیکلی موجود ہوں گی. اور دوسری رائے کے مطابق یہ کیفیات ہیں، فیلنگز ہیں، یا حالات کا نام ہے. اب جو فلسفی ہیں اور جو صوفیہ کرام ہیں ان کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ مینٹل سٹیٹس ہوں گی. ٹھیک ہے، انسان اتنا یوفورک ہوگا، اتنا ایکسٹیٹک ہوگا، یعنی وہ ان کے مطابق انسان کی جو ساری خوشی یا جو پلیجر ہے وہ تو اس کے ذہن میں ہے نا، تو یہ مینٹلی یہ سب کچھ اس کو ملے گا. وہ اس قدر ایک سرور کی کیفیت ہوگی کہ وہی اصل جنت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے سارے سمبلز ہیں. اس کے اصل چیز ان کے مطابق اصل چیز جو ہے وہ فیلنگ ہوگی. اور جنت اور جہنم سے متعلق آیات کے جو، جیسے میں نے کہا، جو مجموعی مطالعہ ہے اس سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ مذہب کی روح سے اس دنیا میں پرفیکشن ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا میں چونکہ آزادی ہے، فریڈم آف چوائس دی گئی ہے اور انسان کا امتحان ہے، تو یہ سب ان امتحان کے اصولوں پہ یہ دنیا بنی ہے. اس لیے کچھ انسان اپنی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے ایول کمٹ کریں گے، لہٰذا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے پرفیکشن، تو خرابیاں موجود رہیں گی. اس لیے جو یہ پرفیکٹ معاشرہ ہے، یہ جو ایک آئیڈیل سویلائزیشن، ایک آئیڈیل سوسائٹی، یہ آخرت میں ہی وجود میں آئے گی، اور جسے جنت کہا گیا ہے. اور انسان کو پھر وہاں وہ تمام مادی اور روحانی ہر طرح کی آسائشیں اس کو میسر ہوں گی جو ایک آئیڈیل زندگی کے لوازمات میں سے ہیں. اور جس طرح جب جوڑوں کا بھی ذکر کیا گیا قرآن پاک میں، تو جو بات آتی ہے نا ازواج مطہرہ، یعنی پیوریفائڈ پارٹنرز ہوں گے، یعنی جیسا انسان چاہے گا اس کو اسی طرح کا ساتھی زندگی کا ملے گا. تو اس میں کیا ہے پھر وہ پرفیکٹ کمپیٹیبلٹی. ٹھیک ہے، وہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے جب آپ کی ویلیوز اور آپ کی تھنکنگ بالکل سیم ہو، تو اس خوشی کا تو پھر کوئی کوئی اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے بھی قرآن پاک نے ذکر کیا کہ وہ جوڑے بھی ایسے ہی ہوں گے اور وہ ایک ہی طرح کے ہوں گے، تھنکنگ بھی سیم ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایک آئیڈیل لائف. تو قیامت کا ذکر اور پھر جو دو گروہوں کی جو بات ہوئی
اور دونوں لائیوز کی ڈسکرپشن کے بعد تفصیلی بات اللہ تعالیٰ نے کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسب معمول قرآن پاک نے نیچر کی یا قدرت کی کچھ نشانیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، جن سے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ خدا کی جو قدرت ہے، اس کی طاقت، اس کی ربوبیت، ٹھیک ہے، اس کی جس طرح وہ پالتا ہے، جس طرح وہ نرچر کرتا ہے، اور اس کی رحمت، اس کی مرسی کی صفات ظاہر ہوتی ہیں. تو کائنات کی نشانیوں سے ایک تو جو خدا کی توحید، ایک وننس کا جو اللہ کی ذات کا جو تصور ہے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ وہی ہے پیدا کرنے والا، اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ قیامت کے لازمی ہونے کا تصور واضح کیا گیا کہ اگر وہ ذات اس قدر یعنی خوبصورتی سے کریٹ کرتا ہے اور پالتا ہے اور ارینجمنٹ کرتا ہے اور اس قدر وزڈم ہے اس کی تخلیق میں، ہر چیز میں، تو پھر اس ذات کی صفات سے یہ لازمی پھر تقاضا ہوتا ہے کہ وہ انصاف بھی قائم کرے گا، اور وہ ایک ایسا دن لائے گا جب ہر انسان کو انصاف ملے گا. تو آیت 17 سے پڑھتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، پھر کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں. ابل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں اور بادل کو بھی کہتے ہیں. یہاں پر کچھ اہل لغت نے اس کو بادل مراد لیا ہے، جبکہ جمہور یعنی میجورٹی کے نزدیک اونٹ ہی مراد لیا ہے. عربوں کی جو صحرائی زندگی تھی اس میں باقی جانوروں کے ساتھ ساتھ اونٹ کی بہت زیادہ اہمیت تھی، ٹھیک ہے، وہ ان کے حضر اور سفر دونوں کا سب سے بڑا سہارا ہوتا تھا. اب وہ جو ڈیزرٹ کی جو سینڈ ہے اس کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ اونٹ کے جو پاؤں کی جو بناوٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنے آرام سے اس مٹی کے اندر وہ چلتا ہے، اور کس طریقے سے اس کی جو پوری باڈی ہے کس طرح سے وہ اڈیپٹ کی ہوئی ہے ٹو دیٹ انوائرمنٹ، اور وہ کتنے کم پانی پہ بھی گزارا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس جانور کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی جانور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کے اظہار کے لیے پیش کیا کہ وہ جو آڈینس تھا، جو سب سے فرسٹ آڈینس تھا قرآن کا، ان کے لیے یہ جانور ان کا سب سے بڑا سہارا اور کانسٹنٹ ساتھی تھا یہ جانور. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اونٹوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کیسے بنائے گئے ہیں، ان کی بناوٹ پہ غور نہیں کیا، اور اس سے جو تمہیں فائدے حاصل ہو رہے ہیں، جس پر کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے، تم اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی بھی اور نعمت کا ذکر کر سکتے تھے، مگر اللہ نے اونٹ کا تذکرہ کیا. اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ اس میں بیک وقت کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو باقی جانوروں میں نہیں ہیں. یعنی ایک تو اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، پھر اس کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے، سفر میں پھر یہ سواری کا کام دیتا ہے انسان کے لیے بھی، اور اس کا سارا بوجھ بھی اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ حسن اور جمال کا بھی ایک ذریعہ ہے. اس جانور میں کئی دن تک، جیسے میں نے کہا، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. عرب اس کو سفینۃ الصحرا یعنی صحرا کا بحری جہاز، یعنی اٹس لائک دا شپ آف دا ڈیزرٹ، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں اس کو. معمولی خوراک پر یہ گزارا کر لیتا ہے. بڑی جسامت ہونے کے باوجود یہ انتہائی ایک طرح سے مطیع ہے، فرما بردار ہے، ٹیم ہے، ٹھیک ہے، اور بہت حلیم جانور ہے. یعنی یہ جلدی اس کو غصہ بھی نہیں آتا. ایک چھوٹا بچہ بھی اگر اس کی نکیل پکڑ لے تو وہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس جانور کو سدھا دیا ہے، یعنی اٹس ناٹ اے وائلڈ اینیمل، انسان کے کام آنے والا جانور ہے. قرآن پاک نے دیگر مقامات پر بھی جانوروں کو بطور نعمت پیش کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین کی آیت 71 and 72. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چارپائے بنائے جن کے وہ مالک ہیں، اور انہیں ان کے بس میں کر دیا ہے، پھر ان میں سے کسی پر وہ چڑھتے ہیں اور کسی کو وہ کھاتے ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 5, 6 and 7. اور تمہارے واسطے چارپایوں کو بھی اسی نے بنایا، ان میں تمہارے لیے سردی کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں زینت بھی ہے جب شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان کو تکلیف میں ڈالنے کے سوا نہیں پہنچ سکتے تھے. بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے. اسی طرح سورہ مومنون کی آیت 21 and 22. اور بے شک تمہارے لیے چارپایوں میں بھی عبرت ہے، لیسن ہے، کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے پلاتے ہیں.
اور تمہارے لیے یعنی جو دودھ آتا ہے وہ ان کے پیٹ کے اندر سے کس طرح وہ دودھ وہ چارہ کھاتے ہیں اور وہ کس طریقے سے پھر وہ دودھ بن کے نکلتا ہے. اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. اسی طرح سورہ غافر کی آیت 79 اور 80 اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے اور ان پر اور نیز کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. اب اونٹ کی طرف اشارہ کر کے پھر اب اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیے گئے ہیں. آسمان کی بناوٹ سے بھی اللہ تعالیٰ کی جو خلاقیت ہے اس کی جو صفت خلق ہے کریشن ہے اس کی اور صفت ربوبیت ٹھیک ہے جو اس کی پالنے کی جو صفت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کے بے عیب ہونے کا اظہار ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کریشن کا پرفیکٹ ہونے کا اظہار ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو رحمان کی اس صنعت میں اس کریشن میں کوئی خلل نہ دیکھے گا تو پھر نگاہ دوڑا کیا تجھے کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے یعنی کوئی تمہیں کریک کوئی رخنا کوئی سوراخ نظر آتا ہے آسمان میں. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر پھر دوبارہ نگاہ کر تیری طرف نگاہ ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. سورہ قاف آیت نمبر 6 میں بھی آسمان کی بات ہے. بس کیا انہوں نے غور سے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح اسے بنایا اور آراستہ کیا ہے اور اس میں کوئی بھی شگاف نہیں. آسمان سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی جو صفت ربوبیت ہے یعنی جو اس کی جو پالنے والی جو ہستی ہے جو وہ پالتا ہے ہمیں جو نرچر کرتا ہے اس کا اظہار ہے. اور اس کے لیے سورہ زاریات کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہاری روزی آسمان میں ہے اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی وہ جب پانی برستا ہے تو وہ جو زمین فرٹیلائز ہوتی ہے وہ نائٹروجن زمین میں آتا ہے پھر وہ زمین میں جو سبزہ نکلتا ہے اور اس کی جو پیداوار ہے پھر وہ انسان کے لیے وہ خوراک بنتی ہے. اسی طرح سورہ غافر کی آیت نمبر 13 وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور سمجھتا وہی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں. اے لوگو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں پھر کہاں الٹے جا رہے ہو. اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے سو کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے. ان 2 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور پہاڑوں کو بھی نعمتوں میں شمار کیا گیا اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور صفت خلق کا اظہار ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ نحل کی آیت 81 اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے بنا دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنا دیں اور تمہارے لیے کرتے بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں یعنی وہ تمہیں را مٹیریل دیا کہ جس سے تم اپنا لباس بناتے ہو اور زرہیں جو تمہیں لڑائی میں بچاتی ہیں. اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ. اور سورہ نازعات آیت نمبر 30 اور 31 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّاهَا اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا. اور پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 15
اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو. ٹھیک ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو بطور نعمت بیان کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کو، ان پہاڑوں کو جو بیلنس کریٹ کرتے ہیں اس پلانٹ پہ. ٹھیک ہے، اور زمین کے حوالے سے کہ زمین کے اندر کس طرح راستے بنایا اور اس کو کس طرح سے ہیبیٹیبل بنایا انسانوں کے لیے، انسانوں کے رہنے کے لیے کتنا اس کو سوٹیبل بنایا. پھر اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت 31، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ قرآن پاک میں کائنات اور انسان کا اپنا نفس اور تاریخ کی نشانیوں کا ذکر کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پر ان نعمتوں کا بیان، ایک تو ہم نے جیسے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کی صفت ہے، اللہ کی جو صفات خلق اور ربوبیت، کہ وہ کریٹ بھی کرتا ہے اور وہ نرچر کرتا ہے، پالتا ہے، تو ان کو بتانا مقصود. اور دوسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی جو صفت رحمت ہے اور ربوبیت ہے، اس کا ایک لازمی تقاضا ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک انسانوں کے درمیان مکمل انصاف کرے. ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ اس کی وہ جو رحمت ہے اور جو اس کی جو خلاقیت ہے اور جو وہ پالنے والی جو اس کی صفات ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ مکمل انصاف نہ کیا جائے اس تخلیق کے ساتھ. کیا یہ ممکن ہے کہ جو اس پورا سلسلہ کائنات کا جو خالق اور مالک ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی یعنی اس کے پالنے کے اور اس کے نرچر کرنے کے آثار ہر طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں، کہ وہ انسان کو بغیر سوال کیے چھوڑ دے کہ جیسے مرضی تم نے زندگی گزاری، جو مرضی تم نے کیا، ایول کمٹ کیا یا جو بھی کیا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے انسانوں کو؟ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنت اور جہنم کا ذکر کر کے اور کائنات کی کچھ نشانیاں اللہ نے پیش کی جن سے کہ خدا کی وحدانیت اور آخرت کی ضرورت کو کنفرم کیا گیا، اس کو پروف کیا گیا. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آخری آیات میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان بنیادی حقائق، یہ جو ریالٹی ہے زندگی کی، ان کو زور زبردستی منوانا آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف نصیحت کی باتیں پہنچانا تھا، اور نہ ماننے والوں کا حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو وہ بہت کیٹیگورکلی یہاں پہ بتا دیا گیا، فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کیجئے، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ صرف ریمائنڈ کرنے والے ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر کوئی گارڈ نہیں بن گئے ہیں یا کوئی ان سے زبردستی منوانے والے نہیں ہیں. الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، سو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ قاف کی آیت 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے، وارننگ سے ڈرے، اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو. اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت 99، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زبردستی ہم سب کو مومن بنا دیتے. تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی دس از گوئنگ اگینسٹ اللہ تعالیٰز کریشن پلان. اللہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں اباؤٹ یعنی انسان کو ہدایت دینے کے حوالے سے، اس میں زور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ خود سوچ کے، سمجھ کے اور خود اپنے ارادے سے اگر اس نصیحت کو قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر ریجیکٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی انسانوں کے ساتھ، تو آپ بھی زبردستی نہیں کر سکتے. اور آپ کا کام کیا ہے؟ صرف میسج پہنچا دینا پوری کلیئرٹی کے ساتھ. سورہ نساء کی آیت نمبر 80 دیکھ لیتے ہیں. جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے گا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 40،
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں، یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ سورہ نحل کی آیت 35 میں بھی یہی بات کی گئی، اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے، اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کہا، انہیں کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت کیٹیگورکلی کیا بتا دیا گیا کہ آپ کسی سے زبردستی نہ کسی کو پیغام سنا سکتے ہیں، نہ کسی سے منوا سکتے ہیں۔ تو پیغمبر کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہت کھول کے بہت کلیئرٹی سے بیان کر دینا، اور بس۔ ٹھیک ہے، باقی پھر جو سننے والا ہے باقی پھر اس کے اوپر ہے۔ تو ان آیات میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان آیات کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو تفسیر ہے اس میں اہل علم کا کچھ اختلاف ہے۔ یعنی یہاں پر جو کہا گیا نا کہ لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا۔ یعنی کیا مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف وہ لوگ جو منہ موڑیں اور انکار کریں آپ ان پر مسلط ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منہ موڑنے والوں اور انکار کرنے والوں پر داروغہ نہیں؟ یہاں پر میں آپ کو جو دو اوپینینز ہیں اہل تفسیر کی جو دو آراء ہیں وہ دونوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یعنی ایک مطلب اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے، یا جو بیان کیا ہے اہل تفسیر نے، وہ یہ ہے کہ مگر جو منہ موڑے اور انکار کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان دا فیوچر۔ یعنی جو اور اس سے مراد پھر کیا ہے؟ اس سے مراد وہ غلبہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین پر حاصل ہو گیا الٹیمیٹلی۔ کب ہوا تھا وہ؟ فتح مکہ کے بعد۔ یعنی کہ ایک جو گروپ ابھی آپ کو ڈینائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے منہ موڑ رہا ہے تو اور کفر کر رہا ہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی آپ ان پر مسلط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پھر اور یہ ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد یہ ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ سارے جو سرداران قریش تھے وہ سب مغلوب ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پہ غلبہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا مطلب جو اہل تعویل نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر داروغہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہی ان کو سزا دے گا اور عذاب اکبر سے ان کو دوچار کرے گا، یعنی بہت بڑے عذاب سے، جس سے پھر مراد آخرت کا عذاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نصیحت کریں تو جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے، اور جو نہیں حاصل کرنا چاہیں گے تو ان کو پھر عذاب اکبر ملے گا۔ ایک رائے کے مطابق جہنم میں ڈالنے کو ہی عذاب اکبر کہا گیا ہے۔ تو پھر اس صورت میں پیغمبر کے جو مخالفین کو جو دنیا میں جو سزائیں دی گئیں، یعنی جو جیسے بدر کے مقام پہ جنگ بدر میں جو ان کے جو قریش کے جو سردار مارے گئے، وہ کیا تھا؟ پھر وہ عذاب اصغر تھا، وہ چھوٹا عذاب تھا۔ اصل جو بڑا عذاب ہے وہ پھر آخرت میں ملے گا، جو کہ جہنم میں جب وہ جائیں گے تو، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہوپ دس از کلیئر۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 26 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو خدا نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کاش یہ سمجھ رکھتے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ان سے خوب لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان مشرکین کو جنگ میں جو یعنی جو ہاریں گے اس جنگ میں بری طریقے سے، جو ان کو ڈیفیٹ ہوگی، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور وہ مومنین کے ہاتھوں دیا جا رہا ہے، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ یعنی جو ان کے اندر جو 13 سال مکہ کی پرسیکیوشن جو انہوں نے سہی، تو ایک طرح سے ان کے سینوں کو ٹھنڈک ملے گی، ٹھیک ہے، ان کو بدلہ ملے گا اس چیز کا۔ تو عذاب اکبر سے مراد جہنم کے مختلف درجات میں سے سب سے زیادہ تکلیف والے عذاب کے
مستحق یہ جو منکرین تھے جو رسول کو اپوز کر رہے تھے. آپ یہ یاد رکھیں کہ رسول کو ڈینائی کرنا اور اس کو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے آ جانے کے بعد اور اس کا پیغام پہنچا دینے کے بعد، کیونکہ وہ اتنا کلیئر ہوتا ہے اور اتنا انڈینائبل ہوتا ہے، اور رسول کی اپنی پرسنالٹی اور اس کا جو اخلاق ہوتا ہے، یعنی وہ اس چیز کو جھٹلا دینے کے بعد پھر یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کی سزا پھر بہت سخت ہے. اچھا، اب ٹو کنکلوڈ دا سورہ میں بس ایک دو باتیں کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی، کہ آخرت کی جو مسلسل یاد دہانی ہمیں نظر آتی ہے قرآن پاک میں، اٹس اے کانسٹنٹ ڈرمنگ، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمیں بعض اوقات کئی دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن ہے، ٹھیک ہے، بار بار ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اور مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. کہیں کوئی منظر کشی ہو رہی ہے، کہیں کوئی اور منظر کشی ہو رہی ہے، کہیں اس کی سزاؤں کی بہت ویوڈ ڈسکرپشن ہے، کہیں نعمتوں کی ویوڈ ڈسکرپشنز ہیں، ٹھیک ہے، کہیں فیلنگز ڈسکرائب کی جا رہی ہیں جنتیوں کی، جہنمیوں کی. تو مختلف انداز سے بیان ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کا جو واقعہ ہے اس کے بہت مختلف نام بھی ہیں قرآن پاک میں. یوم القیامہ کہا گیا اس کو، الحاقہ کہا گیا یعنی حق ہو جانے والی چیز، جو چیز حق ہوگی. القاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز. الزلزال یعنی زلزلے ہوں گے. غاشیہ جو آج ہم نے پڑھا، ڈھانپ لینے والی چیز. نبا، بہت بڑی خبر. واقعہ، اور یوم الدین وغیرہ وغیرہ. بہت سارے نام اس ایونٹ کو دیے گئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں جو اکاؤنٹیبلٹی کے جو عقیدے پر انتہائی زور اور ایمفسس جو نظر آتا ہے ہمیں، وہ کس لیے ہے، اور وہ اتنی ویوڈ ڈسکرپشنز کیوں دی گئی ہیں کہ یعنی اگر یہ کرو گے تو یہ انجام اتنا بہترین انجام ہے اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اگر نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو اتنا بدترین انجام ہے، تاکہ انسان کے اندر کیا ہو جائے، ایک پختہ یقین اور ایک کنوکشن پیدا ہو جائے. تو جیسے اف یو آر فیملیئر ود نیورو لنگوسٹک سائیکالوجی، اینڈ اس میں جو ایک ٹیکنیک امپلائی کی جاتی ہے کہ یعنی ایک انسان جب ایک ہیبٹ گیو اپ کرنا چاہتا ہے، ایک بری عادت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ عادت اس سے چھوٹ جائے، یا کوئی سوچ ہے یا کوئی فوبیا ڈیولپ ہو گیا، کسی چیز کا فیئر ہے، تو کیا کرتے ہیں یہ پریکٹیشنرز، یہ جو نیورو لنگوسٹک سائیکالوجسٹ ہیں، یہ اس میں کیا ٹیکنیک امپلائی ہوتی ہے کہ جب جو سوچ یا جو عادت جس کو گیو اپ کرنا مقصود ہے، اس کو ایک ایسی گندی یا ڈسگسٹنگ چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، یا اتنی تکلیف دہ چیز کے ساتھ کہ یعنی یہ ایک ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ اتنا اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ وہ اور وہ کس طرح کیا جاتا ہے، تھرو سجیشنز، ٹھیک ہے، ہپنوسس کے تھرو بار بار اس انسان کو وہ سجیشنز دیے جاتے ہیں کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو نا، یہ اس کے ایکویولنٹ ہے، اور وہ اس کو کانسٹنٹلی اس سوچ کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ جو ایکشن تھا، مثلا ایک انسان میٹھا گیو اپ کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو میٹھی چیز کھانا ہے، وہ اس کے دماغ میں اس نے وہ ایسوسیشن فارم کر لیا وتھ سم تھنگ ڈسگسٹنگ، ٹھیک ہے، اور سم تھنگ ہاربل. تو اب وہ کام کرتے ہوئے کیا ہوگا، اس کو گھن آئے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پروفاؤنڈ وزڈم میں، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک طرح سے یہی جو ایک پاورفل امیجری ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ نے ایک بہت جو امورل ایکٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ناپسندیدہ افعال ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو رذائل کہا، ٹھیک ہے، جو برائیاں ہیں، ان کو ایسوسیٹ کیا کس چیز سے، بہت زیادہ تکلیف دہ اور ڈسگسٹنگ ریزلٹس کے ساتھ. بتایا ہے کہ یہ اگر کرو گے تو یہ اینڈ میں ملے گا، اور اس کو اتنا ریپیٹ کیا اس چیز کو کہ وہ چیز ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، وہ ہمارے اندر وہ چیز بیٹھ جائے، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس غلط کام کو اس بھیانک انجام کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں گے، تو جس طرح کہ ایک انسان ایک لائیو وائر کو دیکھتا ہے اور اس کو کبھی ٹچ نہیں کرے گا نا، وہ اس کو یعنی اس کو عقیدہ ہے، اس کو پکا یقین ہے کہ اس کو میں ہاتھ لگاؤں گا تو کیا ہوگا، میں الیکٹروکیوٹ ہو سکتا ہوں، میں مر سکتا ہوں. تو وہ جس کنوکشن کے لیول پہ ہے، وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں اٹیمپٹ کرے گا اس کو ہاتھ لگانا. تو وہی کنوکشن ریکوائرڈ ہے کہ جو آپ ایک چیز کو باقاعدہ آنکھوں سے دیکھ کے اور ایک نقصان دہ چیز سے آپ بچتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ ان امورل ایکٹس کو اس برے رزلٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں، اس حد تک کہ پھر آپ کے لیے وہ کرنا
امپاسبل ہو جائے یا آپ اس چیز سے رک جائیں، اندر سے رک جائیں. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو مثالیں دے رہی ہوں. یتیم کا جو مال ہے اس کو ناجائز طریقے سے کھانے کو کیا کہا گیا کہ تم کھا تو یتیم کا مال رہے ہو، لیکن اصل میں کیا ہے، تم اپنے آگ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ایکٹ ہے یہ کیا ہے، یہ اصل میں اس کا رزلٹ یہ ہے، آگ اپنے پیٹ میں ڈالنا. دس از واٹ یو آر ایکچولی ڈوئنگ. اور اسی طرح جس طرح غیبت کے حوالے سے کہا گیا کہ غیبت کرنا کیا ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. ٹھیک ہے، اٹس ایکچولی کیا ہے کہ تمہارے بھائی مر چکا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی تمہارے سامنے ہے اور تم اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہو. تو یہ اتنا ڈسگسٹنگ کام ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ہمارے ساتھ یہ بھی کیا کہ ہم اس چیز کو امیجن کر لیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہماری ذہنی کنڈیشننگ اس طرح ہو جائے. سو بیسکلی یہ اس سورہ کا کچھ خلاصہ تھا جو کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.